الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے. چونکہ آج جو موضوع ہے میرا، آپ لوگوں نے شاید انٹرنیٹ پہ سنا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مبلغ حاجی محمد عمران عطاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. اس جملے کے اوپر آج میں نے پوری تیاری کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سے گفتگو کرنی ہے. تو اس جملے کے لیے جو اعلیٰ حضرت کا کلام میں ایک دو شعر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ تقریباً سارے بچوں کو بھی آتا ہوگا، بزرگوں کو بھی آتا ہوگا. پہلے برادر محترم حضرت وسیم رضا عطاری صاحب نے بھی آپ سے گزارش کی، جناب قاری عبدالباسط عطاری صاحب نے بھی گزارش کی کہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہنا، اور جو کلام آپ کو آتا ہو، جو بھی جملہ اس کا آتا ہو، وہ ساتھ میں پڑھنا بڑا بابرکت کام ہے. اگر ہم یہ دو جملے ہی نہ بولیں پھر یہاں بیٹھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ پھر سمم بکمن عمیون والی بات ہے. آئے بس بیٹھے رہے، جی مولوی صاحب نے کیا کہا، جی انہوں نے بس جی کمال کر دیا، جی آنکھیں کیے ہوئے کوئی پتہ نہیں.
سنا خان مصطفیٰ نے کی پڑھیا جی، بس جی بڑا سونا پڑھیا نے، بڑی کیڑی نعت ہے نہیں جرا کوئی پتہ نہیں، پھر اس نے فائدہ کوئی نہیں۔ ایک آدھا جملہ نال بول سو پڑھ سو تے پھر کل کوئی سوال بھی کر سو تو دس سو یرا مولوی صاحب جب تقریر شروع کی تھی تو انہوں نے پہلے ہی اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی ہے، جڑا نعت خان آیا اس ہی نعت شریف پڑھی ہے، نال ایک دو جملہ بول سو تے اس نے ثواب خلا کی۔ حدیث پاک میں جانا کہ قرآن مجید شریف نے اگر ایک حرف پڑھو نا، ایک حرف، تے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرمانا، اور سبحان اللہ دے اندر 9 حروف ہیں، ایک سبحان اللہ آکھنے نال اگر تانوں 90 نیکیاں مل جان تے فضول بیٹھنے تو بہتر ہے، نالے اللہ نبی دا ذکر سنو تے نالے اپنی نیکیاں بناؤ۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ جدوں تک حضور دا ذکر سنتے ہویا انسان محفل وچ بیٹھے ہوئے تے وہ سبحان اللہ آخدا رہے تے اللہ رب العزت فرشتیاں کولوں اس دا محل جنت دے اندر فرماندا رہندا ہے، وہ بھی سونے دی اٹھاں نال، یاقوت دی اٹھاں نال، ٹھیک ہے۔ جدوں پھر تسی غافل ہو جاؤ تو پھر وہ دیوار ٹیڑھی ہونی شروع ہو جانی، وچوں 10 منٹ خاموش رہ جاؤ پھر بولنا شروع کر دیو تے وہ ٹیڑھی ہوے نہیں۔ اس وجہ تو بہتر ہے کہ یہ جڑا کلام شریف ہے جس میں میں 2 شعر پڑھن لگا سارے مل کر کے پڑھو۔ میرے بزرگ جناب خادم العلماء، خادم الفقراء، صوفی باصفا حضرت گلباز مغل قادری عبداری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ہر سال بڑی محنت کرنے نستے پورے 12 دن لگاتار مولویاں سدنا، نعت خانہ سدنا کوئی عام گل نہیں ہے۔ آج کل ساڑھے علماء بھی جڑے بڑے مصروف ہیں اور انہوں نے ڈیمانڈا ہونیاں، یہ بڑا اوکھا کام ہے، خاص کر اس دور انہوں نے محبت تو سنال کے تواڈے محلے نے اندر ہر سال حضور دا ذکر ہونا، میلاد شریف منایا جانا، اور اس کی برکت نہ پورے سال الحمدللہ تواڈے اس علاقے وچ خیر و برکت رانی۔ تے سارے ہن مل کے ایک دفعہ درود و سلام پڑھو تے پھر وہ کلام دے 2 شعر پڑھیے تے اپنی گفتگو چلیے۔ ٹائم جو کہ مختصر ہے، آج کل یہ بھی بیماری ہے، ساڑھے علماء کرام ٹائم کچھ ہونا محفل نہ تے 2 گھنٹے اور لیٹ کر بیٹھنے تے میری عادت نہیں، میں طالب علم جب بندہ کو خطیب ایمان یہ انہاں دی محبت ہے، یہ دوسرا سال ان حکم فرما چھوڑنے تے میں حاضر ہو بینا تے اس وجہ تو سارے مل کے ہم درود و سلام پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی
چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ وشلا 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 ثم الحمدللہ وشلا وشلا وشلا۔ ربیع الاول شریف کے ماہ مقدس کی آج تقریباً 6 تاریخ ہو چکی ہے۔ آپ پچھلے 5 دنوں سے اس خوبصورت محفل شریف کا، روحانی محفل شریف کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر سن رہے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ یہ لمحات نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں، جن کے دل میں کچھ ایمان کا ذرہ بھی ہو نا، اللہ رب العزت ان کو یہ لمحات عطا کرتا ہے۔ چونکہ ان جیسی محفلوں کے متعلق ہی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ذکر کی ہر محفل میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاصیت خصوصیت ہے۔ آپ ایک وقت میں جہاں چاہیں، جتنی جگہ پہ چاہیں تشریف لے جا سکیں۔ تو یہ جو مختصر اور بڑی ہی خوبصورت محفل ہوتی ہے نا، جن میں ہم لوگ سمجھتے ہیں یا جو خطباء حضرات ہیں، علماء ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار بندے تھوڑے تھے، تقریر کرن کا مزہ نہیں۔ میرے استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ، مجاہد ملت، امیر المجاہدین، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یار بندے ہومن 4 پر ہومن سچے محبوب دے غلام، ہومن سچے بے شک 4 ہی ہومن، تے انہاں جو کسی ایک دے دل وچ بھی ساڈی گل پہ جاوے تے ساڈا خطاب کرنا، تقریر کرنا قبول ہے۔ اس چیز کا نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار بندے گھاٹن تے کوئی مزہ نہیں پڑنا پیا۔ جو تساں سنگیاں نے یہ ماحول بنایا ہویا پچھلے کئی سالاں تو ماشاءاللہ، اللہ رب العزت تہاڈی محبت، حضرت دی محنت اپنی بارگاہ نے اندر قبول و منظور فرما۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہر بندے کو تقریباً سمجھ آنا، عام اردو زبان کا ترجمہ، اور آیت مبارکہ اتنی آسان ہے کہ ہر بندہ جس نے سننا وہ سمجھ لینا اس میں معنی۔ اللہ رب العزت فرمایا اے محبوب علیہ السلام، ہم نے بلند کیا ہے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا اے محبوب علیہ السلام۔ نا کے اندر ہو ضمیر ہے جو سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اے محبوب ہم نے بلند کیا لکا، آپ کے لیے، ذکر، آپ کا ذکر۔
اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب خود خدا یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہو کہ اے محبوب ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، اور جب اللہ رب العزت کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسرے جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید شریف کے متعلق یہ الفاظ مہربانی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی، حفاظت والے بھی آپ۔ آج تک کوئی مٹا سکا ہے قرآن پاک کو؟ اور میں نے جو آپ سے شروع میں بات کہی تھی کہ حاجی عمران عطاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک جملہ بولا جس پہ میں نے آج گفتگو کرنی ہے، وہ جملہ یہ ہے، وہ فرما رہے تھے کہ 11 مہینے یعنی کہ پورا سال امیروں کے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور جو ہی ربیع الاول شریف آتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس محفل کو سجانے کی بجائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، یعنی کہ وہ اسے فضول سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، ذہن نشین کرنے والی بات ہے کہ پورا سال امیروں کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، جناب ڈھول بجائے جاتے ہیں، ڈانس کرائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں، کسی مولوی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ جا کر کے ان کے کہے کہ یار تم یہ جو پیسہ ضائع کر رہے ہو گانے بجانے میں، ڈانس میں، یا فضول کام کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے تم اپنی بیٹی کے ساتھ کسی یتیم بچی کا شادی کروا دو، تم کسی غریب بچی کی شادی کروا دو، کسی غریب بچی کو جہیز دے دو۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، صرف پیدا ہوتا ہے تو عید میلاد النبی کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے چراغاں کی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی محبت میں، یہ جو جھڑیاں لگائی ہوئی ہے، یہ جو لنگر پکایا ہے، یہ جو ثنا خان کو بلایا ہے، یہ جو آپ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، اس سے تقریب ہوتی ہے علماء کو، ان مولویوں کو، اور کہتے ہیں جی اس مہینہ، یہ مہینہ شروع ہوتا جائے نا ایک ہی بیماری پڑ جاتی ہے۔ یہ فضول کام ہے جی، یہ بدعت ہے، یہ کرنے سے بہتر ہے آپ کسی غریب بچی کا جو ہے وہ بیاہ کروا دو، کسی کو جہیز دے دو۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں خود خدا فرما رہا ہے کہ مولوی تو کون ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اے محبوب ہم نے بلند کیا ہے آپ کے ذکر کو، آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ اور اسی حوالہ سے یہ حدیث پاک عرض کرتا چلوں کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ ان مولوی صاحب سے آپ پوچھیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ یار کسی غریب کی بچی کا جناب آپ شادی کروا دو، کسی کو جہیز دے دو، بجائے یہ چراغاں کرنے کی، یہ جھڑیاں لگانے کی، تو اسے بتاؤ کہ یار میں اپنے پیارے نبی کا میلاد کیوں نہ مناؤں کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کے بارے میں خود خدا فرما رہا ہے۔ حدیث قدسی شریف ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین و آسمان، یہ جن و انس، یہ جنت و دوزخ، یہ پرندے و درندے، یہ دنیا کی ساری خوبصورتیاں، یہ آسمانوں کی ساری خوبصورتیاں، یہ آسمانوں کے فرشتے، اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو ان سب کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ محبوب تیری عظمت ان کو دکھانی ہے، تیری شان ان کو بتانی ہے۔ اور یہاں تک الفاظ ہیں حدیث پاک کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں خود اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔
اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب اگر تیری شان نہ دکھانی ہوتی تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ اور مولوی کہتا ہے کہ جناب میلاد شریف نہ مناؤ، یہ فضول ہے، یہ بدعت ہے، یہ جھنڈیاں نہ لگاؤ۔ حالانکہ خود حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، طواف بیت اللہ کر رہا تھا کہ میری نگاہ پڑی کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل ایک جھنڈا لو اور مشرق میں جا کر کے لگا دو، ایک جھنڈا لو اور مغرب میں جا کر کے لگا دو، اور تیسرا جھنڈا لو میرے گھر بیت اللہ کی چھت پہ لگا دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل امین نے یہ جھنڈے لگائے اور کعبۃ اللہ شریف کے اوپر جب آخری جھنڈا لگایا گیا تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا کہ بیت اللہ شریف میرے گھر کی طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا یہ کیا معاملہ ہے، ساری دنیا بیت اللہ شریف کی طرف جھکتی ہے، بیت اللہ میرے گھر کی طرف کیوں جھک رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا اپنے گھر تو میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی کلی کی طرف بیت اللہ کا جھکاؤ ہے، اور حضرت آمنہ کی گود میں سرور انبیاء جلوہ افروز ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بہو حضرت عبداللہ کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں ایک نورانی چہرے والا جلوہ افروز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو جھنڈے لگوائے تھے بیت اللہ کی چھت پہ مشرق و مغرب میں، وہ سارے جھک کر کے سلام کر رہے تھے آمنہ کے لال جن کی تشریف آوری تھی اس دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو بھی حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی طرف جھکو، اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو فرماتی ہیں خارج منی نور، کہ میرے بدن سے ایسا نور نکلا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے روشن محلات کو دیکھا۔ ایسا کمال تھا آمنہ کے لال کی آمد کا۔ اور آج کا مولوی ہمیں کہتا ہے کہ تم یہ چراغاں نہ کرو، تم کسی غریب کی بچی کی شادی کرواؤ، یہ بدعت ہے۔ مانتے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یہ صحابہ کرام نے بھی کیا، خود سرور انبیاء نے بھی منایا۔ حدیث پاک بخاری و مسلم شریف کی سناتا چلوں، اور میرے اعلیٰ حضرت نے پچھلی حدیث کے جو حوالہ سے شیروانی فرمایا اس کا صرف ایک ہی حصہ تم سماعت کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے۔ جنہوں نے یہ چیزیں نقل کی آج ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ جب بیت اللہ شریف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی طرف جھکا تو اعلیٰ حضرت کے قلم نے لکھا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، دنیا کے محراب دنیا کے سجدے کعبہ شریف کی طرف ہیں، لیکن ان کے سجدے کو کعبہ کا محراب بھی جھک رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود میلاد کیسے بیان فرمایا؟ جمعرات کا دن ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ کیوں مہربانی فرماتے ہیں؟ یہ بھی غور طلب بات ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارے پاس جواب ہے کہ اے مولوی تو ہمیں میلاد منانے سے روکتا ہے، دیکھ ہمارے وہ نبی جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کی آمد کی خوشی میں چراغاں کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ،
جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ پورے ہفتے کے اعمال میری امت کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، ہر وقت جو ہر بندے کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک رہتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں رجسٹرڈ پیش کرتے ہیں۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میری امت کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو نہیں بلکہ میرے روزے کو دیکھ کر کے انہیں معاف فرما دے۔ اتنی عظمتوں والے نبی، اتنا امت کا درد رکھنے والے نبی کا آج ہم میلاد نہ منائیں۔ اور پیر والے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا، اے میرے صحابہ، پیر والے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پیر والے دن اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ پیر والے دن میری اس دنیا میں جلوہ افروزی ہوئی، دنیا میں میرا جنم ہوا، ظاہری دنیا میں اب بھی سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے، لیکن ظاہراً آپ پیر والے دن اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس لیے آپ نے پیر والے دن کا روزہ رکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، آج کے اس دور کے اندر میلاد شریف منانا، یہ چراغاں کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مشکل کام نہیں۔ ایک ایک بندے کو پکڑ کر کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے آج تک پچھلے سال بھی یہاں پہ میری حاضری ہوئی اور الحمدللہ میں صدر میں جمعہ پڑھاتا ہوں، آج دن تک میں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، لیکن اس وجہ سے آج کر رہا ہوں کہ یہ درد ہوتا ہے۔ ہم سے پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ پورا سال وہ کوئی بات نہیں کرتے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ساری بدعتیں خود بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسترے اٹھا کر کے تبلیغ کی ہے؟ کسی بھی کتاب میں ملتا ہے؟ حضور نے دین ضرور پھیلایا، لیکن مدینہ مکرمہ میں تشریف فرما ہو کر کے یا مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہو، یا غزوہ بدر میں جا کر کے جہاد کی صورت میں، یا غزوہ احد میں جا کر کے، یا غزوہ تبوک میں جا کر کے، لیکن ان میں بھی جاتے ہوئے وہ سفر کا سامان باندھتے تھے۔ کبھی سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یا صحابہ کرام نے بسترے اٹھا کے تبلیغ نہیں کی۔ ہمارے لیے سارے کام بدعت بنا دیتے ہیں، خود جو کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا۔ آج چونکہ یہ اتنا مبارک دن ہے، اس کی طرف زیادہ نہیں جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی ایک مشہور روایت، آپ کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی، جب آپ تشریف فرما ہوئے تو ہم نے 8 چیزیں ایسی دیکھی جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی اور نہ کبھی کوئی بعد میں دیکھے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بات جب سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے محبوب کو غسل دلواؤں، تو غیب سے آواز آئی، اے صفیہ اس کی ضرورت نہیں، میرا محبوب غسل دیا ہوا۔ آج سے پہلے یا آج کے بعد کبھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ غسل دیا ہوا پیدا ہو؟ آج تک کیوں حضرت یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ خصوصیت ہے رب کے اپنے محبوب کی۔ اس سے ایک اور روایت یاد آ گئی کہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز تھے، وہ آپس میں بحث کر رہے تھے
بحث کیا کر رہے تھے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمتوں والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا، وہ اللہ کے کلیم ہے۔ ایک نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی فرشتے کے ذریعے ان میں روح پیدا کی، بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا، وہ روح اللہ ہے۔ ایک نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا۔ پھر دوسرے صحابی ایک نے فرمایا کہ نہیں یار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے کہ وہ ذبیح اللہ ہے۔ اتنے میں خود سرور انبیاء جلوہ فروز آئے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے، صحابہ کرام ادب سے کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے مجھے بھی پتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ فلاں کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ افضل ہے، فلاں کہتا ہے حضرت عیسیٰ افضل ہے، فلاں کہتا ہے حضرت ابراہیم افضل ہے، حضرت اسماعیل افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان کا اپنا اپنا مقام ہے، میں رب کا حبیب ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنایا۔ حبیب افضل ہوتا ہے یا خلیل افضل ہوتا ہے؟ خلیل تو دوست ہوتا ہے، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جس پر آپ کا محبوب ہو۔ اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، اگر میرا یا آپ کا محبوب ہو، ہم اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کے دکھ برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ جو ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کو کسی تکلیف میں آنے دے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام ہر نبی اپنی جگہ ہے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے۔ جیسے نعت شریف میں حضرت نے شعر پڑھا تھا نا کہ امامت کی جگہ خالی تھی، تو سارے سوچ رہے تھے کہ کون کرے گا امامت، تو سارے نبیوں نے ووٹ کر کہا کہ امامت آپ کی ہو۔ امامت اللہ کے محبوب فرمائیں کہ یہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کا محبوب آگے بڑھا۔ افضل اللہ کے محبوب ہیں جو مصلی امامت پہ کھڑے ہیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ پہلی نشانی ہم نے یہ دیکھی کہ جب ہم نے غسل کروانا چاہا تو غیب سے آواز آئی میرے محبوب کو غسل دیا ہوا ہے۔ دوسری فرماتی ہے کہ جب میں نے ختنے کروانے کا ارادہ کیا تو پھر غیب سے آواز آئی میرا محبوب ختنے کیے ہوئے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اپنے دل میں ارادہ کیا کہ دیکھوں تو صحیح واقعہ ہی ختنے ہوئے ہوئے یا نہیں تو دیکھا تو ختنے ہوئے ہوئے۔ اور فرمایا کہ تیسری نشانی ہم نے یہ دیکھی کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے چونڈی کاٹتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو آیا تھا وہ غلام تھا۔ اس نے درود و سلام پڑھنا شروع کیا اور فرماتی ہے کہ تیسری نشانی ہم نے یہ دیکھی جب اللہ کے محبوب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے آپ مسکرا رہے ہیں۔ اور فرماتی ہے کہ چوتھی نشانی ہم نے یہ دیکھی کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے آپ نے پہلا کام یہ کیا رب کے حضور سجدے میں گئے۔ عموماً دائیاں اپنے ہاتھوں پہ بچے کو الٹا لٹا کر کے وہ تھپکی لگاتی ہیں، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی خود بخود سجدے میں چلے گئے۔ اس سے ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ کوئی خون ہوتا ہے جس کے ناڑ کے ذریعے ماں کے پیٹ سے وہ خوراک استعمال ہوتی ہے، اس کی وہ خون ہوتا ہے، جب الٹا لٹا کے وہ تھپکی لگاتی ہیں تو وہ ناڑے کے ناف کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کمال دیکھیں کہ اللہ کے محبوب اپنے رب کے حضور سجدے میں، ضرورت ہی نہیں پیش آئی حضرت کی کہ الٹا لٹا کر کے تھپکی لگائی جائے، خود اللہ کے محبوب سجدے میں تشریف۔ اور پانچویں نشانی بیان فرماتی ہے، یہ یاد رکھنا، یہ نشانی ضروری ہے ہمارے لیے، جو آپ کو روکے نا کہ میلاد کیوں مناتے ہو اس کو یہ جواب دینا یاد ہے۔ پانچویں نشانی بیان فرماتی ہے کہ جب ہم نے
دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لمحائے مبارکہ ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں جب ہم نے غور کیا، کان لگا کے سنا تو رب حبلی امتی کی صدا آ رہی۔ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کا درد، پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو بخشوانا، پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کرنا۔ یارو وہ نبی جو پیدا ہوتے وقت بھی اپنی امت کو یاد کرے، معراج کی رات اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہوئے بھی، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے بھی اپنی امت کو یاد کرے، غاروں میں جا کر کے اللہ رب العزت کو مناتے ہوئے بھی اپنی امت کو یاد کرے، پھر وہ امت سال کے بعد اپنے نبی کا میلاد بھی نہ منائے، اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں چراغاں بھی نہ کرے۔ وہ غار ثور جہاں آج حاجی صاحبان چڑھنے سے بھی، غار ہرا جہاں چڑھنے سے بھی بہت مشکل پیش ہوتی ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اللہ کے حضور سجدے میں رہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ صحابہ کرام نے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی، کیونکہ آپ سے حضور بہت پیار فرماتے تھے، آپ کی لخت جگر تھی۔ آج بھی لوگ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ ادھر سے نسبت ہے، اور بیٹیاں ہی والدین سے زیادہ محبت کرتی ہیں بنسبت بیٹوں کی۔ تو صحابہ کرام نے جب سیدہ سے عرض کی تو سیدہ پاک تشریف لے گئی اور ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کی، ابا جان آپ سجدے سے سر اٹھا لیں، بروز قیامت میں رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ وہ شہزادی رسول کہ جن کی قیامت کو بھی، قیامت کے دن بھی جن کی آمد ہوگی تو اللہ رب العزت سارے انبیاء اور رسول ساری انسانیت سے فرمائے گا اپنی نظر جھکا لو میرے محبوب کی شہزادی گزرنے والی۔ ان کے لمحائے مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھا لیجئے، میں بروز حشر رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاؤں گی، میں التجا کروں گی، اے اللہ کریم میرے نانا کی امت کو بخش دے تب میں جنت میں جاؤں۔ جب تک میرے نانا کی امت کا آخری بندہ بھی جنت میں نہ چلا جاتا اس وقت تک میں نہیں جاؤں۔ پھر بھی سرور عالم نے سر مبارک نہیں، اتنا امت کا درد رکھنے والے نبی۔ جب بیٹی آئی درخواست کی، سر نہ اٹھایا، اللہ رب العزت نے پھر بیٹی کے ان الفاظ کی قدر رکھتے ہوئے خود جبرائیل امین سے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری دے دو کہ ہم نے تیری امت کو 3 حصوں میں بخش دیا۔ میرے محبوب کو یہ خوشخبری دے دو کہ ہم نے تیری امت کو 3 حصوں میں بخش دیا۔ پہلا وہ جو نیکوکار ہوں گے، دوسرا وہ طبقہ جنہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، تیسرا وہ طبقہ جو رسول اللہ کی شفاعت سے جنت میں جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خوشخبری عطا کی۔ پھر سرور انبیاء نے سر مبارک، کیا آج اس دور کے اندر ہم اپنے محبوب کا ذکر نہ کریں؟ ہم اپنے محبوب کے میلاد کے موقع پر اپنے گھروں کو نہ سجائیں، چراغاں نہ کریں، جھنڈیاں نہ لگائیں؟ کیوں نہ لگائیں کہ جب اللہ کا محبوب اپنی امت کے لیے اتنا درد رکھتا ہے۔ اور 6 نشانیاں ہو گئی۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دلانے کا ارادہ کیا گیا تو غیب سے آواز آئی میرا محبوب غسل دیا ہوا ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختنے مبارک کروانے کی کوشش کی تو فرمایا گیا ختنے کیا ہوا۔ نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ نمبر 4، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں آتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ نمبر 5، آپ کے لمحائے مبارکہ ہل رہے تھے۔ نمبر 6، جب کان لگائے گئی تو صدا کیا آ رہی تھی رب حبلی امت۔ اور نمبر 7، جب آپ کا سر مبارک مڑانے کی زحمت کرنے لگے تو پھر بھی آواز آئی کہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔
اور نمبر 8 نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی نبی تھے، اور خود رسول اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے تب بھی اللہ کے نبی تھے۔ اور اسی کے مقابلے میں حدیث پاک بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ آج جو لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ان کے لیے یہ حدیث پاک ہمارے پاس جواب ہے۔ ہر بندہ غور سے سنے اور اس کو یاد کرنا، چاہے تو میں 3 مرتبہ بھی سنانے کو تیار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، فرمایا اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین سے سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں آقا عمر کا تو علم نہیں، لیکن ایک ستارہ آسمان پہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ ایک مرتبہ چمکا، پھر 70,000 سال کے بعد چمکے گا، پھر 70,000 سال کے بعد چمکے گا۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل تمہیں پتہ ہے وہ ستارہ کون تھا؟ جبرائیل امین نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ مجھے تو علم نہیں۔ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے وہ ستارہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے جب میرا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا تو وہ میرا نور تھا جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب جبرائیل امین ستارے کی صورت میں زیارت فرمایا کرتا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، میں نے پچھلے سال بھی اس محفل شریف کی وساطت سے تمام دوستوں سے گزارش کی تھی، ادب سے عرض کی تھی، لیکن آج صبح میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کا بیان بھی سنا ہے۔ انہوں نے بڑے سخت جملے استعمال کیے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ یہ میں نہیں بتا رہا، یہ ادب والے بزرگوں نے بتایا۔ یہ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا بتایا۔ آپ اپنے بچوں کا کیک کاٹتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اس کے اوپر وہ ہیپی برتھ ڈے لکھتے ہیں یا بچے کی تصویر بنواتے ہیں یا اپنی سالگرہ مناتے ہیں یا اپنی شادی کی اینیورسری منواتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں کیک کاٹتے ہیں، وہ کیک اور ہے۔ لیکن جو اس ماہ مقدس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں آپ لوگ کاٹتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہ بنوایا۔ میں نے آج تقریباً جتنی بھی ویڈیوز دیکھی میرے پاس آئی میلاد شریف کے کیک کاٹنے، کسی کے اوپر لکھا ہوا تھا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار تم اللہ کے نبی کے نام کے اوپر چھری چلا رہے ہو، اتنا بھی حیا ہم مسلمانوں میں نہیں رہا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا وہ ویڈیو آئی جناب، وہ روضہ رسول کی تصویر بنی ہوئی، یار روضہ رسول کے اوپر چھری چلا رہے ہو، کوئی حیا نہیں یار۔ پھر ایک تصویر دیکھی ویڈیو جس میں نالین پاک بنا، اس پر بھی وہ چھری چلا دی۔ خدا را محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوتا ہے، نام بھی لکھا ہوتا ہے کیک کے اوپر، اور آپ لوگ چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، اپنے دوستوں کو بھی منع کریں۔ اس بات سے ہمارا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ سے۔
جس کی محبت میں تم کیک کاٹ رہے ہو یار اس کا ادب بھی تو دل میں رکھو، اس کے نام کے اوپر آپ چھری چلا رہے ہو، اس کے روضہ مبارک کی تصویر پہ چھری چلا رہے ہو یار، اس کے نالین پاک کے اوپر چھری چلا رہے ہو، جو لوگ سر پہ رکھنے کے لیے بھی اگر مل جائے تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، شاہ سمجھتے تھے۔ تو ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں، میلاد شریف محبت سے منایا کریں، کسی کی باتوں میں نہیں آنے، جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، جو باپ دادا نے سکھایا ہے، جو سیکھے ہیں، جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقے، آپ کے میلاد مبارک کی محفل کے صدقے، میرے اور آپ سبھی کے تمام پہلے جو ہم سے جانے میں انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، آئندہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس روحانی اور خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔